أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. امام الانبیاء سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن مجید پڑھنے میں جو ماہر ہے، خوبصورت لہجے میں، بہترین انداز میں، صحیح تلفظ کے ساتھ جو قرآن مجید پڑھ لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ انشاءاللہ وہ لوگ جنت میں بھی جائیں گے اور جنت میں عزت والے فرشتوں کے ساتھ ہوں گے. جی آج ہمارا سبق ہے قرآنی قاعدہ کا سبق نمبر 3 اور وہ ہے حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں. قرآن مجید میں جب ایک ایک حرف پڑھیں گے قرآنی قاعدہ آغاز میں تو الف با تا ثا ہی ہوگا، لیکن جب ایک حرف کو دوسرے سے ملانا ہے، دوسرے کو تیسرے سے، جب حروف آپس میں ملتے ہیں تو لفظ بنتا ہے. جب لفظ بن جاتا ہے تو کوئی اس کا ترجمہ ہوتا ہے، کوئی مطلب ہوتا ہے، اس کا کوئی مفہوم ہوتا ہے، اس کا کوئی معنی ہوتا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ سبق نمبر 1 سبق نمبر 2 آپ نے پڑھا ہے مفرد حروف بالترتیب اور بلا ترتیب، تو کہہ رہے ہیں آپ نے ایک ایک کر کے پڑھے ہیں الف با تا ثا. تو اب چونکہ انشاءاللہ قرآنی قاعدہ کا سبق آگے چلتا جائے گا، اب حروف کو ساتھ ملا کے انہوں نے سبق بنانے ہیں، پھر مشقیں بنانی ہیں. تو اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید جب آپ پڑھیں گے حروف آپس میں ملتے کیسے ہیں؟ تو جب حروف آپس میں ملتے ہیں نا تو ان کی شکل پھر وہ نہیں رہتی جو آپ نے اکیلے اکیلے حرف کی شکل پہلے سبق میں پڑھی ہوئی ہے. تو کہتے ہیں قرآن مجید یا عربی زبان لفظوں کو اور جملوں کو حروف کو ملا کر جو آیات بنتی ہیں وہ حروف کی مختصر شکلیں رہ جاتی ہیں. تو آج ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ سبق نمبر 3 میں حروف کی بدلتی کون کون سی شکلیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری شکلیں آپ اچھی طرح یاد کر لیں، اپنے دل اور دماغ میں یہ نقشہ بٹھا لیں، کہیں آگے جا کے قرآنی قاعدہ میں یا قرآن مجید پڑھنے میں آپ کنفیوز نہ ہو کہ یہاں پر سا کیسے لکھا ہوا ہے. میں نے تو پہلے سبق میں الف با تا سا کسی اور شکل میں پڑھا تھا، تو جب حرف ملنے لگے ہیں تو سا کی شکل وہ ہے ہی نہیں جو میں نے پہلے پڑھی تھی. وہ کہتے ہیں حروف جب ملتے ہیں تو پھر شکلیں مختصر ہوتی ہیں، چینج ہوتی ہیں. جی ہدایت نمبر 1 طلبہ کو حروف کی بدلتی ہوئی شکلوں کی اچھی طرح پہچان کرائیں. تو اسی پہچان کے لیے انہی سے سبق ہے. ہدایت نمبر 2 حروف کی پہچان نقطوں اور حروف کے سروں سے کرائیں. جیسے نون کے اوپر ایک نقطہ ہے، تا کے اوپر 2 نقطے ہیں. طالب علموں کو، ہمارے معصوم بچے لاڈلے پیارے جو بھی چلنا پھرنا اور بولنا شروع کرتے ہیں، کہتے ہیں ان کو حروف کی پہچان نقطوں اور حروف کے سروں سے کرائیں. جیسے نون کے اوپر ایک نقطہ، تا کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں. اسی طرح عین بغیر نقطے کے اور غین نقطے کے ساتھ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہا کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے 3 شکلیں انہوں نے بنا کے دکھائی ہیں، 1 2 اور 3. کہتے ہیں یہ شکلیں ذہن نشین کر لیں. جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو اس طرح کی شکل میں بھی ہا آئے گا، دوسری شکل میں بھی ہا آئے گا، تیسرے میں بھی ہا آئے گا. تو آپ نے اس کو ہا ہی پڑھنا ہے، کہیں بدلتی ہوئی شکلیں دیکھ کر کنفیوز نہیں ہونا آپ نے. جی اب نیچے پڑھتے ہیں، آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے الف. جی اوپر جو کالے کلر میں لکھے ہیں نا حروف تہجی، ہاں جی مفرد حروف علی سے لے کے یا تک، وہ تو بالکل وہی ہیں جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھے. نیچے جو ریڈ کلر میں لکھے ہوئے ہیں نا، اوپر آپ نے کالے کلر میں الف کو پڑھ کے نا نیچے پھر الف لکھا ہوا ہے ریڈ کلر میں. جو بھی لفظ حرف آپ نے پڑھنا ہے اس کے نیچے ریڈ کلر میں اس حرف کی بدلتی ہوئی شکل بھی دیکھنی کہ قرآن مجید میں یہ حرف ایسے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اب الف کی نیچے 2 شکلیں. کہتے ہیں جب آپ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھیں گے نا تو ان 2 شکلوں میں سے کسی ایک شکل میں الف آئے گا. یہ دونوں شکلیں ہمیں یاد رکھنی ہیں. وہی نہ ہو کہ الف کی جو ریڈ کلر میں پہلی شکل ہے یا کالے کلر میں وہ شکل ہمیں یاد ہو، اور جب قرآن مجید پڑھیں الف کی یہ جو ٹیڑھی لائن بنی ہوئی ہے یہ شکل آئے تو ہم کنفیوز نہ ہو جائیں کہ پتہ نہیں یہ لام ہے یا الف ہے، یہ پتہ نہیں کیا ہے. وہ کہتے ہیں یہ بھی الف ہی ہوتا ہے، اس کی پہچان کر لیں. آگے با. جی با کی 2 شکلیں استعمال ہوں گی. پورا با ہے نا، اس کے 2 سرے ہیں، دائیں اور بائیں. اب جب یہ حرف
قرآن مجید میں دوسرے حرف سے با ملے گا نا تو اس کا ایک کنارہ ہوگا، ایک سرا ہوگا، دوسرا نہیں ہوگا. نیچے ریڈ کلر میں دیکھیں نا، با کا ایک سرا ہے دائیں طرف والا، بائیں طرف والا ہے ہی نہیں. وہ کہتا ہے یہ آگے ملانے کے لیے ہوتا ہے. ایک شکل یہ ہے، دوسری ساتھ انہوں نے بنا کے دکھائی ہے. تا جی تا کی بھی با جیسی دو شکلیں ہیں. ٹھیک ہے. سا سیٹی کی بات بند کرنی ہے. کیسے؟ زبان کو اوپر دانتوں کے ساتھ لگائیں گے. سا جی سا کی بھی دو شکلیں ہیں، با اور تا جیسی. آگے جیم جی جیم کے نیچے جو اس کی ہنڈیاں بنی ہوئی ہیں نا، نیچے جو اس کا دائرہ بنا ہوا ہے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں گھیرا بنے ہیں، وہ نیچے نہیں ہے. جب جیم اکیلا ہوگا تو دائرے کے ساتھ ہوگا پورا گلائی میں نیچے سے، لیکن جب جیم نے آگے کسی حرف سے ملنا ہے تو اس کا وہ جو گلائی ہے نا نیچے والا، وہ ختم ہو جائے گی. بس جیم کا اوپر والا تھوڑا سا معمولی سا ڈنڈا جو ہے نا وہ حساب وہ آئے گا، اس کے بعد جیم نے آگے ملنا ہوتا ہے. تو جیم کی ایک شکل ہے بدلتی ہوئی. آگے اس کی بھی ایک ہی شکل ہے جیم سے ملتی جلتی. نیچے اس کی بھی شکل ریڈ کلر میں دکھائی انہوں نے. دال جی وہ کہتے ہیں دال آپ نے پڑھ لیا کالے کلر میں. اب نیچے ریڈ کلر میں دیکھیں کہ جب دال آئے گا قرآن مجید پڑھنے میں کسی اور حرف سے ملنے کے لیے آخر میں تو اس شکل میں بھی آ سکتا ہے. اب کالے کلر میں دال کی جو شکل و صورت ہے وہ اور ہے، نیچے ریڈ کلر میں اور ہے. تو کہتے ہیں آپ نے قرآن مجید پڑھتے ہوئے کنفیوز نہیں ہونا، یہ بھی دال ہی ہے. آگے زال سیٹی کی بات بند کریں. زال جی دال جیسی زال کی بھی شکل ہے. را کی شکل بھی پہچان کر لیں، ذہن نشین کر لیں کہ قرآن مجید میں را ایسے بھی آ سکتا ہے جیسے ریڈ کلر میں لکھا ہوا ہے. آگے زا کی شکل بھی ایسے ہی ہے جیسے را کی ہے دوسری شکل. سین لو سین کا بھی اینڈ والا جو تھلڑا گھیرا ہے نا، یعنی نیچے گلائی جو ہے وہ ختم. اگر اکیلا لکھا ہوگا سین تو اینڈ والی گلائی کے ساتھ ہوگا، لیکن سین نے اگر آگے کسی حرف سے ملنا ہے تو پھر سین کے 3 دندانے آئیں گے، ساتھ آگے تھوڑا سا حصہ کسی اگلے حرف سے ملانے کے لیے. تو سین کی یہ شکل بدلتی ہوئی آپ یاد کر لیں. شین نیچے شین کی شکل بھی جیسے سین کی بدلتی ہوئی شکل تھی ویسے ہے. آگے صاد بالکل سین اور شین کی طرح صاد کا بھی نیچے والی گلائی ختم ہوگی جب یہ آگے ملنا ہوگا. اگلے حرف کو موٹا پڑھنا ہے. ضاد کی شکل بھی صاد کی دوسری شکل جیسی ہے. لے جی اس کی بدلتی ہوئی کوئی شکل نہیں. پورے قرآن مجید میں جب بھی آئے گا یہ اپنی پہلی اور آخری حالت میں آئے گا، اس کی بدلتی ہوئی کوئی شکل نہیں ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. یہ 2 حروف ہیں، ان کی شکل نہیں بدلے گی، یہ ویسے ہی لکھے جائیں گے. عین جی عین کی نیچے ریڈ کلر میں 2 شکلیں دیکھ لیں. یعنی قرآن مجید میں عین 2 صورتوں میں آئے گا. ایک ریڈ کلر میں عین کا اوپر والا حصہ نیچے والی گلائی نہیں ہے. دوسرا عین کی ایک دوسری شکل ہے، وہ بھی اچھی طرح سے نشین کر لیں. غین غین کے بھی 2 شکلیں بالکل عین جیسی. جی فا کی بھی نیچے 2 شکلیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنی ہے. اگلے حرف کو موٹا پڑھنا ہے. قاف نقطے والے قاف کی بھی قرآن مجید میں 2 شکلیں استعمال ہوگی، یاد رکھ لیں. آگے ڈنڈے والا کاف بریک ہوگا. کاف کی ایک شکل ہے، وہ نیچے انہوں نے ریڈ کلر میں، یعنی نیچے والا کاف کا جو آخری سرا ہے اس کو آدھا کاٹ کے اگلے حرف سے ملانے کے لیے استعمال ہوگا. لام کی قرآن مجید میں 2 شکلیں استعمال ہوں گی، ریڈ کلر میں دونوں دکھائی انہوں نے. میم جی 3 شکلیں میم کی. ہاں جی یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. میرے خیال سے صرف میم اور ہا ہے جس کی بدلتی ہوئی 3 شکلیں. ٹھیک ہے، باقی سارے حروف کی زیادہ سے زیادہ 2 شکلیں یا پھر ایک. تو اور ضا کی بدلتی ہوئی شکل کوئی بھی نہیں. میم اور ہا کی 3 شکلیں، باقی سب حروف کی یا تو 2 ہیں یا 1. ٹھیک ہے جی. میم کی 2 شکلیں، ایک اس طرح آئے گا مکمل میم لکھا ہوا، ایک میم اس طرح آئے گا نکر اس کا سر آخری کٹا ہوا، اور تیسری شکل بھی میم کی وہ جو درمیان میں آنا ہوتا ہے میم نے لفظ کے درمیان میں، وہ شکل بھی انہوں نے دکھائی ہے. نون کی بھی 2 شکلیں، یہ بھی یاد کر لیں. واو کی بھی ایک شکل وہ نیچے بتا دی انہوں نے. ہا کی بھی 3 شکلیں، یہ ہم نے یاد رکھنی ہے. حمزہ کی یہی صورت
قرآن مجید میں استعمال ہوگی یا جی، یا کی بھی 2 شکلیں استعمال ہوگی. تو یہ بڑا آسان سبق ہے، سبق نمبر 3 حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں. ویسے نا یہ جو سبق ہے نا، یہ نقشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنے والا ہے، اپنے دل میں بٹھانے والا ہے، اپنے دماغ پہ نقش کرنے والا نقشہ ہے کہ جب آپ نے قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھنا ہے، حروف جب دوسرے حروف سے ملتے ہیں تو پھر لفظ بنتا ہے، تو جب حروف دوسرے حروف سے ملتے ہیں تو ان کی شکلیں بھی چینج ہو جاتی ہیں. تو یہ شکلوں کی جو تبدیلی ہے نا، یہ سبق وہ تھا کہ آپ یہ شکلوں کی تبدیلی یہاں پر اچھی طرح دیکھ لیں، تاکہ ہم آگے چل کے اب ایک ایک نہیں 2 حروف ملا کے پڑھیں گے. آپ کو پتہ ہو کہ دوسرا حرف جو مختصر کر کے ساتھ ملا ہے وہ الف با میں سے کون سا حرف ہے، یعنی الف سے لے کے یا تک جو مفرد حروف ہیں ان میں سے کون سا حرف ہے. یہ تھا آج کا ہمارا سبق. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں جو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ایک حرف کی 10 نیکیاں ہمیں بھی، ہمارے تمام اہل خانہ کو بھی، ہمارے ماں باپ کو خاص طور پر، اور ہمارے اساتذہ کرام کو بھی، ہماری اولاد اور نسلوں کو بھی اللہ اس عمل کا بہترین اجر دے اور ہمارے لیے سب کے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. جزاکم.